السلام علیکم۔ تو فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم کھانا کھانے کے مدنی پھول، چھینک کے مدنی پھول اور جماہی کے مدنی پھول، مطلب کس طریقے سے ہمیں چھینکنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، جماہی جب آئے تو کیا کرنا چاہیے، کھانے کے وقت کیا کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی اچھے اور برے کام، ناخن، یہ سب دیکھیں گے۔ کھانا کھانے کے مدنی پھول کیا ہے؟ کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے، یعنی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آپ کو ہاتھ دھونا ہے، اور کلیہ کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجئے، ٹھیک ہے؟ کلی کر کے کیا ہے؟ منہ کا اگلا حصہ بھی دھونا ہے۔ کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں کھانا چاہیے۔ ایک سنت یہ ہے کہ سیدھا گھٹنا کھڑا کریں اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، سنت طریقہ ہے، یعنی سیدھا گھٹنا کھڑا کر دیں اور الٹے گھٹنے کو بچھا دیں تو اس پر بیٹھ کر کیا ہے؟ کھانا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ کھانا دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں یعنی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس طریقے سے انگوٹھا، شہادت اور یہ بیچ کی انگلی سے، اس طریقے سے آپ کو کھانا چاہیے۔ اور جو اس کی دعائیں ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہیں۔ کھانے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو دعا یاد ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، وہ دیکھ لیجئے۔ کھانا چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کر لیجئے، یہ نہیں کہ صاف نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ اگر شروع میں بسم اللہ یا دعا پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھ لیں۔ مان لیجئے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، پھر آپ کو بعد میں یاد آ گیا کہ ہاں بسم اللہ پڑھنی تھی، تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اور پھر روٹی بائیں ہاتھ میں لے کر دائیں ہاتھ سے توڑیں، الٹے ہاتھ میں پکڑیں، ہے نا، اور دائیں ہاتھ سے آپ کو روٹی توڑنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں کہ کھانا ضرورت سے زیادہ نہ لیجئے، اگر گرنے سے بچائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کہ کھانا جو ہے ہم نے اتنا لے لیا، کھا نہیں پا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ یہ ہے کہ دسترخوان پر کھانا چاہیے کھانا۔ روٹی کے ٹکڑے یا چاول کے دانے گر جائیں تو اٹھا کر کھا لیجئے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ مطلب کہ اگر دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے تو آپ اس کو جو ہے اٹھا کر کھا لیں، یہ کیا ہے؟ اس سے کیا مغفرت ہوتی ہے جو اٹھا کر کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر اچھی طرح پونچھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھوئیں تو اس کو نہ پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اس کو جھاڑ لیں، پوچھ نہیں چاہیے۔ کھانے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب چھینک کے کچھ مدنی پھول ہیں، مطلب چھینکتے وقت سر جھکائیے اور منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس طریقے سے آپ چھینکنا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کے منہ پر چھینک دیے، اس طریقے سے چھینکنا منع ہے۔ اور منہ پر کوئی کپڑا رکھ لیں۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، سننے والے پر واجب ہے۔ اس پر واجب کیا ہے کہ یرحمک اللہ کہے، اور جواب سن کر چھینکنے والا یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ سب کام 2 لوگوں کے بیچ میں ہے، یعنی چھینکنے والا الحمدللہ، سننے والا یرحمک اللہ، اور چھینکنے والا دوبارہ سننے والے کے لیے یغفر اللہ لنا ولکم کہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ جماہی کے مدنی پھول کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی جماہی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ تو جب بھی کوئی حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی جماہی لیتا ہے تو کیا ہے؟ شیطان ہنستا ہے۔ جماہی شیطان کی طرف سے ہے، جہاں تک ہو سکے اسے روکنا چاہیے۔ تو اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے وہ اب ہم یہاں دیکھیں گے۔ جماہی آنے لگے تو بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھنی چاہیے، مطلب کہ الٹے ہاتھ کی جو پیٹھ ہے، یعنی یہ اس طریقے سے آپ منہ پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ پہ رکھنی چاہیے۔ جماہی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کریں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی تھی۔ یہ طریقہ یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں آتی تھی چھینک۔ اس طریقے سے کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ جماعی نہیں آئے گی۔ اور یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز میں اگر شیطان بہکاتا ہے، ہمیں خیالات آتے ہیں گھر کے یا کسی اور چیز کے، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز میں ہمیں 3 چیزیں کرنی ہیں۔ نمبر 1 کہ ایسا سمجھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یا یہ دل میں ارادہ کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں،
اس سے شیطان آپ کو نماز میں نہیں بہکائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ہر صورت کے اور الحمد کے ان سب کے معنی اگر آپ کو پتہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا دھیان جو ہے نماز میں نہیں بھٹکے گا۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے، یعنی ناخن کاٹنے کا مدنی پھول یہ ہے، لمبے ناخن شیطان کی نشت گاہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ جن کے لمبے ناخن ہوتے ہیں اس پہ کون بیٹھتا ہے؟ شیطان، شیاطین۔ دانت سے ناخن تراشنا مکروہ ہے، یعنی منع ہے، حرام کے قریب ہے اور برس کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب اس سے بیماریاں ہوتی ہیں نا، منہ سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ اور پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، یعنی یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، یہاں سے آپ شروع کریں گے، یہ ایک اس طریقے سے، پھر آپ کیا کریں گے، پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کریں گے آپ، یہ سب ناخن آپ کاٹیں گے، پھر یہ اخیر میں آپ یہ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا آپ کاٹیں گے۔ یہاں دیکھ لیجئے، شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹیں مگر انگوٹھا چھوڑ دیں، پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹیں، آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں۔ اس میں ہم نے کیا کیا بتایا، چھینکنے کھانے کا ہم نے طریقہ بتایا، چھینک کے وقت کیا کیا کرنا چاہیے وہ بتایا، جمائی کا طریقہ کس طریقے سے آپ کو روکنا ہے جمائی کو، الٹے ہاتھ کی پشت سے، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ناخن کاٹنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کیسے کاٹنے ہیں، الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ کی کیا ہے، شہادت کی انگلی سے آپ کو شروع کرنے ہیں اور چھنگلی تک ختم کرنا ہے، چھوٹی انگلی تک۔ اسی طریقے سے آپ کو انگوٹھا نہیں کاٹنا ہے، انگوٹھے کے ناخن نہیں کاٹنے ہیں۔ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کا یعنی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے آپ کو انگوٹھے پر ختم کر کے پھر اخیر میں یہ انگوٹھے کے ناخن کاٹنے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پیر کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس کے ناخن کس طریقے سے آپ کو تراشنے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور انگوٹھے پر ختم کر دیں گے، پھر انگوٹھے سے شروع کریں گے الٹے پیر کے، پھر چھوٹی انگلی پر ختم کر دیں گے۔ تو یہ طریقہ آپ پیر کے لیے یہ ہو گیا۔ اب اگلی ویڈیو میں کیا ہے، ہم اور اچھی اچھی چیزیں سیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ کیا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔